27 دسمبر 2007 جب بی بی کو راولپنڈی میں شہید کیا گیا، ہاسپٹل میں وہ زندہ نہیں پہنچی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ بی بی کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، ریمان ملک ابھی وائس آف امریکہ کو بتا رہا ہے کہ بی بی معمولی زخمی ہے، آپ نے بی بی کو مار ہی دیا ہے۔ تو تھوڑا سا میں بھی غصے میں آ گیا، میں نے کہا جناب پھر آپ اس طرح کریں کہ ریمان ملک کا رپورٹ رکھ رہے ہیں، میں تو پھر میرے پاس تو یہی خبر ہے۔ یوں تو اپنے پیشہ ورانہ کیریئر میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ بیان کیے جا سکتے ہیں، جن کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک بہت اہم واقعہ 27 دسمبر 2007 جب بی بی کو راولپنڈی میں شہید کیا گیا۔ اس روز بطور رپورٹر وہ ایک بہت بڑا دن تھا۔ بڑا دن اس سینس میں تھا کہ الیکشن کمپین جاری تھی اور اس دن راولپنڈی میں 2 سابق وزراء اعظم کی آمد تھی۔ ایک محترمہ بینظیر بھٹو، ان کا جلسہ تھا لیاقت باغ میں، اور ایک نواز شریف صاحب کی ریلی تھی جو کہ فیض آباد سے انٹر ہونی تھی ایکسپریس وے سے۔ تو ابھی ہم اس کی کوریج کے لیے مامور تھے، تو میں نے اس دن جب میں صبح جب بھی ہمیں پتہ تھا، یہ تو پہلے سے پلان تھے دونوں جلسے، تو اس وقت سعود عزیز راولپنڈی کے سی پی او تھے، ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھا۔ تو میں نے سعود عزیز صاحب کو کال کیا اور میں نے کہا جی آج تو آپ کے لیے بہت زیادہ ٹف دن ہے کہ 2 سابق وزراء اعظم اور انتخابی ریلیاں ان کی، اور بہت اس میں ہائی پروفائل شخصیات کو اپنی سیکورٹی دینی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ تو سعود عزیز صاحب نے فون پر ہی مجھے کچھ ڈیٹیلز بتائیں کہ ہم نے اتنے لوگ تعینات کیے ہیں، یہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے۔ جبکہ ایک بات انہوں نے خصوصاً کہی جو مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جیمرز موجود نہیں ہیں، باقی تو ہم نے واک تھرو گیٹس بھی لگائے ہیں، پولیس فورس بھی لگائی ہے، میٹل ڈیٹیکٹر بھی لگائے ہیں، ڈاگز بھی لگائے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ جیمرز نہیں ہے، کہ جیمرز صرف وزارت داخلہ کے پاس ہیں، اور ہم نے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے کہ یہ چونکہ دونوں بہت ہائی پروفائل شخصیات ہیں تو ہمیں جیمرز بھی دے جائیں، لیکن وہ جیمرز جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکے۔ یہ بات میری سعود عزیز صاحب سے ہوئی، تو خیر بعد میں جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ خود کو حملہ آور کا اس کا تو جیمر سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال اس وقت ان کو جیمرز دستیاب نہیں ہو سکے پنڈی پولیس کو۔ اس کے بعد جب میں نواز شریف صاحب کی ریلی کے ساتھ تھا جہاں پہ میری ڈیوٹی تھی، جبکہ لیاقت باغ کے جلسے میں میرے ساتھی رپورٹر شکیل قرار کی ڈیوٹی تھی، تو پتہ یہ چلا کہ ہم تو نواز شریف کی گاڑی کے ساتھ چل رہے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ اس ریلی کا جو اگلا سرا تھا وہ جب ایکسپریس وے سے گزر رہا تھا تو وہ کھوکھر ہاؤس کے باہر سے جب گزرا تو وہاں سے اندر سے اس پہ فائرنگ کی گئی اور کچھ لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے فوراً اپنی جو ٹی وی چینل کی گاڑی تھی ہم نے اس کو آگے کی طرف موو کیا کہ بڑی خبر ہے، اب نواز شریف صاحب کی ریلی پہ فائرنگ ہو گئی، ہم جا کے پتہ کریں کہ کیا وہ معاملہ ہے۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو اتنی دیر میں ہمیں فون پہ اطلاع ملی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے جو جلسہ تھا اس لیاقت باغ میں، اس میں دھماکہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اب ہم نے رش کیا، فوری طور پہ مئی روڈ پہ چڑھنے کی کوشش کی کہ ہم جا کے دیکھیں کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ تو ایک فکر ہمیں یہ بھی تھی کہ جو ہماری ٹیم ہے وہاں پر، ہمارا جو رپورٹر وہاں گیا ہوا ہے، ہمارے جو کیمرہ مین گئے ہوئے ہیں، ہماری ڈی ایس این جی اس کا سٹاف، وہ سارے خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اتنی دیر میں ہمیں اطلاع مل گئی کہ جی ہمارا جو سٹاف ہے وہ خیریت سے ہے، لیکن کافی زیادہ اس میں جانی نقصان ہوا اور بینظیر بھٹو کی گاڑی کو راولپنڈی جنرل اسپتال کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو ہم نے رش کیا، جنرل اسپتال کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، رش میں پھنسے ہوئے تھے کہ اتنے میں میرا ایک میں لازم بات ہے بینگ ایک رپورٹر، میں فون کے ذریعے رابطے کرنے کی کوشش کرتا کہ میں ایگزیکٹ صورتحال پتہ کر سکوں، بی بی بچ گئی ہیں، سیف ہیں، اگر زخمی ہیں تو کتنی ہیں۔ تو اتنی دیر میں مجھے خود میرے ایک دوست پولیس افسر نے رابطہ کیا مجھ سے۔ وہ پولیس افسر اس جلسے پہ بھی تعینات تھے، اور وہ جب ان کو اطلاع ملی کہ بی بی کی گاڑی کو راولپنڈی جنرل اسپتال جاتے ہوئے دیکھا گیا تو وہ انہوں نے پیچھے سے اپنے اسکواڈ کے ساتھ وہ فوری طور پہ جنرل اسپتال پہنچے۔ ابھی وہاں پہ جنرل اسپتال میں رش نہیں لگا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بی بی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی میں ابھی یہاں پہنچا ہوں ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹر مصدق جو ہیں انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ بی بی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ ہمیں جو ریسیو ہیں وہ مردہ حالت میں ہوئی ہیں، وہ ان کی ڈیتھ رستے میں ہی ہو چکی تھی یا موقع پر ہو چکی تھی، ہاسپٹل میں وہ زندہ نہیں پہنچی تھی۔ بہت بڑی خبر تھی۔ اس خبر کے لیے میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے اسلام آباد آفس کو پہلے اطلاع دوں، پھر یہ کراچی آفس میں رابطہ کریں گے، تو ایک چونکہ انفارچونیٹلی بری ہی صحیح لیکن بہرحال ایک افسوسناک خبر ہونے کے باوجود ایک بریکنگ خبر تھی۔ تو میں نے سما ٹی وی کے جو کراچی میں ہمارے نیوز روم کے انچارج تھے ان کو کال کی، اور میں نے ان کو بتایا کہ بی بی کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے اس دھماکے میں۔ تو اس وقت ابھی یہ خبر کسی کو پتہ نہیں تھی اور نہ ہی یہ خبر بھی باہر نکلی تھی۔ تو ان کا جو فرسٹ ری ایکشن تھا وہ بہت نیچرل تھا، میں تو اس کو کہوں گا کہ نیچرلی تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ بی بی کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، ریمان ملک ابھی وائس آف امریکہ کو بتا رہا ہے کہ بی بی معمولی زخمی ہے، آپ نے بی بی کو مار ہی دیا ہے۔
تو تھوڑا سا میں بھی غصے میں آ گیا. میں نے کہا جناب پھر آپ اس طرح کریں کہ رحمان ملک کا رپورٹر رکھ رہے ہیں, میں تو پھر میرے پاس تو یہی خبر ہے. تو بہرحال وہ خبر میری ٹھیک تھی, لیکن چونکہ سما ٹی وی اس وقت اس کو اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیے ہوئے 2 دن ہوئے تھے, تو وہ بیسیکلی اتنا حوصلہ نہیں رکھ پا رہے تھے کہ اتنی بڑی خبر ہے اور وہ بی بی کی یہ خبر باؤنس ہو جاتی ہے تو وہ چینل کے پلے تو کھ نہیں رہنا. تو میں چونکہ بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ میرا جو سورس تھا وہ ایک بڑا ذمہ دار سورس تھا. تو بہرحال وہ 15-20 منٹ انہوں نے 15 غالباً 18 منٹ اس دوران کا عرصہ ہوگا, تو وہ انہوں نے خبر میں حوصلہ نہیں پڑا سما ٹی وی کو کہ اس خبر کو نشر کر سکیں. تو اتنے میں پتہ چلا کہ جی ڈان نے یہ خبر بریک کی ہے, ڈان ٹی وی نے. تو ساتھ ہی پھر سما ٹی وی والوں نے مجھے کال کر کے مجھے بھی لائن پہ لے لیا اور پھر میں نے ڈیٹیلز بتائیں. سو یہ ایک واقعہ ہے جس کو میں کبھی اپنی ذہن سے کبھی فراموش نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, جب ہم نے جنرل اسپتال جانے کی کوشش کی, اتنے میں توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جلاؤ شروع ہو چکا تھا. بی بی کی جو ہے وفات کی خبر پھیل چکی تھی اور جگہ جگہ آگ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, گاڑیاں توڑی جاتی. پھر جو ہوا وہ خدا کی پناہ.